اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہے کچھ بھی نہیں، ایک پاور پلانٹ ہے جو سندھ گورنمنٹ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لگایا تھا، اس کا ٹیرف سب سے کم ہے کے الیکٹرک کی، اس لیے ہم کے الیکٹرک کو بجلی سپلائی کرتے ہیں، ان کی آرڈر آف پرائرٹی میں وہ سب سے اوپر ہے، اور وہ پرائرٹی ایسے بنتی ہے کہ جو سستی بجلی دیتے ہیں جو پلانٹس ان کی پرائرٹی زیادہ بنتی ہے، وہ پرائرٹی میں نمبر 1 پہ ہے۔ کے الیکٹرک اسے بجلی خریدتا ہے، ایک دن کے لیے بھی ڈسپائٹ آل دس پلانٹ بند نہیں ہوا، پلانٹ چل رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے پلانٹ کے اوپر جو منافع سندھ گورنمنٹ کو ہوا ہے وہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز سے، یہ نیب کی ہیئرنگز میں جو میں بتا رہا ہوں 15-16 ہیئرنگ، 15-16 لوگ آتے ہیں، کراچی سے چل کے آتے ہیں، آپ حساب لگا لیں کہ ایک شخص کا کتنا خرچ ہوتا ہے، اور وہ سارا میرا خیال ہے اب یہ سب ملا کے ہم ٹوٹل کریں گے اور یہ امپلائیز نیب سے لیں گے یہ پیسے، اور اب قانون میں بھی آ گیا، میلیفائڈی انٹینشن سے یہ کیس بنایا گیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اس کیس کے اندر جو بھی اکیوزڈ ہیں وہ سرخرو ہوں گے، اور ایز یوزول جو نیب کی آپ نے کئی ججمنٹس دیکھی ہیں جو کورٹس میں آئی ہیں کہ جج صاحبان نے کہا ہے کہ میلیفائڈی انٹینشن سے، یعنی بدنیتی سے کیس بنا تھا، وہ بدنیتی والا یہ کیس بھی ثابت ہوگا، اور اب لاء کے اندر ابھی وہ لاء بنا نہیں ہے، انشاءاللہ اسینٹ ہو جائے گی اس کی جب بھی صدر صاحب کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ میلیفائڈی کے بعد نیب کے افسران جو اس میں ملوث ہیں ان کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور فائن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کیس میں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو حالات ہیں اس کے بارے میں؟ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی بات کریں، دوبارہ سپریم کورٹ کا سندا استعمال کرنے کی کوشش کری ہے، دوبارہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ درخواست دائر کریں گے پروٹیکشن دینے کے لیے، کراچی میں بھی جو ہے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی گئی، تو اوورآل حالات کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال ہے سپریم کورٹ اب تک کندھا استعمال کرنے دے گی نہیں، دینا نہیں چاہیے، کورٹ کے بارے میں مزید میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک دہشت گردی پھیلانے کے لیے، امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کہے جی میں کورٹ کا کندھا استعمال کروں گا تو یہ غیر مناسب ہے، اور کورٹ کو ایسی چیزوں کو میرا نہیں خیال ہے انٹرٹین کرنا چاہیے۔ ہاں جمہوری حق ہے ہر ایک کا کرنے کا احتجاج، لیکن جب احتجاج سے پہلے اس ٹائپ کی بیانات ان کی لیڈرشپ دے کہ جی جلا دو، مار دو، گھراؤ کر دو، چھوڑیں گے نہیں، تو پھر حکومت کو اپنے احتیاطی تدابیر استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ کراچی میں بھی یہی ہوا، آپ نے دیکھا کہ پولیس کے افسران پہ تشدد کیا گیا، پولیس کے وین کو نقصان پہنچایا گیا، ایک پرزنر وین کو نقصان پہنچایا گیا، اور احتجاج اگر آپ نے پرامن کرنا تھا تو آپ ہم سے جگہ کا ایک طریقہ کار ہے، ہم گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی اگر کبھی بھی کوئی احتجاج کرتے ہیں، ہم نے بہت احتجاج کیے عمران خان کے خلاف، لیکن ہر جگہ پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کی سب سے کامیاب عوامی مارچ کراچی سے اسلام آباد تک جو آئی تھی اس کو لے کے آئے تھے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ پہ جہاں رہنے کی جگہ تھی، جہاں پہ جلسہ کرنا تھا، اس کی پرمیشن لوکل اداروں سے لی تھی، یہ بغیر پرمیشن کے یہ ابھی تک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی حکومت تو کبھی تھی نہیں، یہ ایک مافیا کی طریقے سے چلا رہے تھے، جو مرضی آئے کر رہے تھے، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی چلے گا، تو ویسے نہیں چلے گا، اگر ابھی بھی کسی نے پرامن احتجاج کرنا ہے تو اس کے لیے دروازے کھول لیں، لیکن اگر پہلے بیانات اس قسم کے آئیں گے تو پھر حکومتیں اپنی ضرور جو پریکاشنری اسٹیپ سے وہ لے گی۔ عمران خان صاحب کچھ سلسلے کافی مشکلات میں بھی رہے ہیں، جب حکومت میں تھے تب بھی اور اس کے بعد بھی، تو یہ باتیں آئیں گی کہ انہوں نے جو ہے وہ مساعدت کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطے کی کوشش کی، اب ایک آڈیو بھی جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی آئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آڈیو بالکل درست ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی زرداری صاحب سے؟ میرا دیکھیں، میں تو اس کو درست ہی سمجھوں گا، میں زرداری صاحب نے اس کو ڈینائی کیا ہے نہ عمران خان نے کیا، میں نے سنا ہے شاہ محمود قریشی نے کیا ہے، شاہ محمود قریشی کے لیے مجھے ایک ابھی میں خود بھی گیا ہوا تھا ڈیووس،
اور وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر پاکستان چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے تقریر کی کہ میں نے ایک کامنٹ سنا کسی کا اور مجھے بڑا ایک خوشائن بات تھی کہ ایک فارن منسٹر پاکستان کا جب کسی فورم پہ یا کسی جگہ پہ تقریر کر رہا تھا تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ کسی تقریری مقابلے میں جیسے نہیں وہ ایکسنٹ بناتے ہیں آپ اپنے چینج کرتے ہیں اور شکلیں بناتے ہیں تاکہ وہ جیوری کو جو بیٹھی ہوتی ہے اس کو کر سکے. تو وہ کہہ رہے کہ یہ بڑا خوشائن تھا کہ ایک میچور طریقے سے تقریر ہوئی. شاہ محمود صاحب نے میں نے سنا ہے کہ کہا ہے عمران خان خود کہتے ہیں وہ ہر تقریر سے پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے یہ نہیں کیا تھا تو ہم مان لیں گے. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا نا. اللہ تعالیٰ پہ اسلامی ٹچ ان کو دینے کے لیے ہدایات ملتی رہتی ہیں. تو کلمہ پڑھ کے کہہ دیں کہ میں نے ملک ریاض سے نہیں کہا تھا تو کون پھر کویشچن کرے گا. کیا ملک ریاض کہتے ہیں زرداری صاحب کہہ دیں تب تک تو ہم اس کو سچ مانیں گے. تیسرا آدمی کیا شاہ محمود بیٹھا تھا جب یہ بات ہوئی تھی؟ اگر شاہ محمود کو عمران نے کہا عمران کلمہ پڑھ کے اس لیے جھوٹ اور یو ٹرن کرنے کی وہ خود کہتا ہے یو ٹرن بری بات نہیں ہے تو بعد میں پھر یو ٹرن لے لے گا. تو کلمہ پڑھ کے کہہ دے تو شاید لوگ یقین کر لیں. صاحب کیا کہیں گے جب حکومت بنی صدر پاکستان نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا, اب جو بل جو قانونی طریقے سے قومی اسمبلی کے پاس سینٹ سے پاس کرائے گئے ہیں وہ صدر پاکستان کے پاس گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے کیا گیا, وہ آڑے ہاتھوں آ رہے ہیں. مجھے وہی دیکھیں صدر پاکستان محترم ہے, ان کا عہدہ محترم ہے ہمارے لیے بہت, لیکن تھوڑا سا پریشانی ہوتی کہ جب آرڈیننس تو رات کو 12 بجے بھی وہ سائن کر دیا کرتے تھے جو آتا تھا. آرڈیننس اور ایکٹ میں ایک فرق ہوتا ہے. آرڈیننس حکومت لاتی ہے, اس کا اسمبلی سے پاس نہیں ہو کے جاتا. ایکٹ جو ہے یا بل پاس جب ہوتا ہے وہ ایکٹ بنتا ہے وہ اسمبلی پاس کرتی ہے. تو اسمبلی جو بل پاس کر رہی ہے سنا یہ جا رہا ہے جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے, آئی ہوپ یہ غلط ہو اس لیے کہ صدر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طریقے سے بیلٹل کریں انسٹیٹیوشنز کو, خاص طور پہ قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ جو ہماری ہے سب سے بڑا ہمارا ادارہ ہے اس کو بیلٹل کریں. تو ان کو اسینٹ دے دینی چاہیے امیڈیٹلی. لیکن سنا یہ ہے کہ شاید وہ 10 دن پہلے انتظار کریں گے. میرا خیال ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, میں سنا ہے اس کے بعد اس کو واپس بھیجیں گے. یعنی آرڈیننس آپ نے رات کو 12 بجے بھی سائن کرنا ہے جو حکومت آپ کو کہتی ہے, لیکن جب کلیکٹیو ڈیسیشن پارلیمنٹ کرتی ہے تو اس کو آپ پہلے 10 دن لیں گے پھر واپس کریں گے, پھر وہ جوائنٹ سیشن میں پاس ہوگا جو کہ آئین کہتا ہے, پھر واپس جائے گا. تو یہ بڑا غلط ہے. اور اس میں فرق کیا ہے, یہ انہوں نے ہی آرڈیننس لائے تھے, وہ آرڈیننس اسمبلی میں ٹیبل ہوا تھا, اس کو اور بہتر کیا ہے. اور اس میں کیا بہتری کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اس کیس کے حوالے سے جو ہمارے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جو پرزیکیوٹ کیا جا رہا تھا نا, جو نیب استعمال کر رہی تھی پریشر ڈالنے حکومت کے, یہ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ہماری موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے وہ نیب کو استعمال کر سکتی تھی غلط کیس بنانے میں ہر ایک پہ, لیکن ہم نہیں چاہتے, جمہوری لوگ ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کیس تب تک نہیں بنا سکتے کسی کے اوپر جب تک وہ ایک ٹائپ یہ ہمارا جو کیس ہے نا اس میں ایک ہے پروسیجرل ایررز. اس کی ٹائپ کی باتیں ہیں کہ آپ نے فائدہ لیا نہیں, اسے جو پروسیجر یہ تھا کہ آپ نے 14ویں دن 3 بجے آپ نے ٹینڈر کھولنا تھا, آپ نے 3 نہیں 3:30 بجے کھولا. تو آپ نے بڑے یہ الزام ہے اس کے اندر پروسیجرل ایررز. تو کہا یہ گیا ہے اس آئین قانون میں کہ پروسیجرل ایرر تب مانا جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی غلط بات ہے اگر اس سے کسی نے کوئی فائدہ لیا ہے. اس پورے کیس میں یہ جو نوری آباد والا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی ایک جگہ پہ کسی سرکاری افسر پہ کسی پالیٹیشین پہ, پالیٹیشین تو شاید میں ہی ہوں اس میں, باقی سرکاری افسران ہیں, 1 روپے کے لیے نہیں کہا گیا. ان کی اپنی انکوائری کبھی کہیں نہیں کہتی ہے کہ 1 روپیہ کسی نے کہیں لیا ہے. پروسیجرل ایررز تو قانون میں یہ ڈال دی گیا, وہ پروسیجرل ایررز کو پکڑ کے نیب جس کو چاہیے وہ اندر کر دیتی تھی, اور بعد میں ان کو امبیرسمنٹ کا مظاہرہ ہوتا تھا جب کہتے تھے جج کہ جی یہ بدنیتی پہ شامل ہے. لیکن اس سے پہلے جیسے یہ 15-20 حاضریاں میں کھا چکا, ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا کیس, تو 4-5-6 سال کا ایون 10 سال کا ٹارچر ہوا کرتا تھا. اور نیب مسلسل اس ٹارچر کے ذریعے, مجھے یہ پتا ہے کہ نیب
کہ افسران نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے یہ کیس نہیں بنتا ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کو سزا نہیں ہوگی, اگر ہم آپ کو ٹرائل کورٹ سے سزا دلوا بھی دیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا, کوئٹ ہو جائیں گے, لیکن کم از کم 5 سال یہ کیس چلے گا ٹرائل کورٹ میں. پہلے تو 2 سال ہم کریں گے انکوائری, پھر 5 سال یہ چلے گا ٹرائل کورٹ میں, پھر 2 سال چلے گا ہائی کورٹ میں, تو 9-10 سال کے پیسے ہم آپ سے لے رہے ہیں. آپ یہ کر دیں بھیا, 10 سال آپ کی بچت ہو جائے گی. یہ ان کا طریقہ کار تھا. اب یہ ہوا ہے کہ جب بدنیتی پہ کورٹ کہہ دے گی, اور پھر وہی ہے اینڈ میں بدنیتی پہ ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا, اب ان کو 5 سال کی سزا ہوگی انشاءاللہ. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس قانون کے اندر وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے آلریڈی لے کے آئے تھے. آرڈیننس تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے, رات کو آنکھیں کھلی ہوں گی شاید, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ محاورتاً کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے رات کو 12 بجے سائن کیا. یہ اس لیے اپنے آئینی اختیار, یار آئینی اختیار اس لیے نہیں ہوتا کہ 10 دن تمہیں دیے گئے تو 9 دن 23 گھنٹے اور 49 منٹ آپ سوتے رہے اور 10ویں گھنٹے پہ آپ سائن کریں گے جی واپس. اگر آپ نے واپس کرنا ہے ابھی کرو, اگر آپ سمجھتے ہو. تو میں صدر صاحب سے یہی, محترم ہے جیسے میں نے کہا, ان کا عہدہ محترم ہے, لیکن ڈاکٹر عارف الوی سے ضرور یہ کہوں گا کہ ایک جمہوری آدمی بنے. آپ باتیں بڑی جمہوریت کی کرتے تھے, میرے ساتھ بھی کی, اور میں لحاظ کرتا ہوں, میں ایکنالج کرتا ہوں کہ ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی رہا تھا. اس زمانے میں بھی وہ چاہتے تھے کہ جی حکومت سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ بہتری کے ساتھ چلے, اور میں ایکنالج کرتے خوش ہوتا تھا ان کی باتوں سے. تو ابھی تو اگر وہ آئین دیکھ بھی لیں تو پریزیڈنٹ جو ہے, جیسے گورنر صوبوں کے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, ہمارے صوبے میں تو آرٹیکل 105 ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا مجھے نہیں پتا کانسٹیٹیوشن کا, وہ صرف وہ چیز کر سکتا ہے جو پرائم منسٹر اس سے کہے. ہاں, اس کو 10 دن کا ٹائم ہے, ایک بار واپس کرے گا, پارلیمنٹ پاس کرے گی, اس نے اسینٹ اس کی 10 دن میں دوبارہ ہوگی. تو صرف آپ نے اس ملک کے عوام کو تاریخوں پہ ڈالنا ہے کہ جی میرے پاس 10 دن کا ٹائم ہے, تو میں 9 دن 23 گھنٹے 49 منٹ سوؤں گا اور آخری منٹ میں واپس کر دوں گا. واپس کرنا ہے تو ابھی کرو, ویسے تو کرنا نہیں چاہیے. اگر وہ سائن نہیں کرتے اس کے باوجود تو اس کا کیا یار, حل تو میں نے آپ کو, کوئی پاور نہیں ہے صدر کا میرے بھائی. 9 گھنٹے 49 منٹ کتنا 23 گھنٹے 49 منٹ تک رکھ سکتے, آخری منٹ میں انہیں واپس ریجیکٹ نہیں کر سکتے. مسترد کر دیا کہتے ہیں نا, وہ پاور نہیں ہے. وہ واپس کر سکتے ہیں ریکنسیڈریشن کے لیے. ریکنسیڈریشن میں ایک جوائنٹ سیشن بیٹھتا ہے جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ ساتھ بیٹھتی ہے. اگر وہ اس کو دوبارہ پاس کر دیں, کیونکہ جب دونوں ایوانوں نے پاس کیا تو دوبارہ پاس ہو جائے گا, سب کو پتہ ہے, تو واپس صدر کے پاس جاتے ہیں, اور پھر ان کے پاس 10 دن ہوتے, اور 10 دن میں اگر وہ اسینٹ نہیں دیتے تو 9 دن 23 گھنٹے 49 منٹ کے بعد وہ آٹومیٹکلی ڈیم ٹو بی اسینٹڈ ہو جاتا ہے. تو پاور اتنا ہی ہے, مطلب آپ کے پاس صرف یہ پاور ہے کہ 20 دن آپ چیز کو لیٹ کر سکتے ہیں. تو یار کسی اچھی چیز کے لیے کام استعمال کریں. آپ 9 گھنٹے, پھر بھی بھول گیا, 9 دن 23 گھنٹے 49 منٹ سوئے نا, پہلے منٹ پہ جا کے اور سائن کریں اور واپس کریں تاکہ ملک آگے چلے. اور نیب کی جو یہ وکٹمائزیشن تھی لوگوں کے ساتھ, جو میں نہیں کہہ رہا ہوں, انہی کورٹس نے کہی ہے, سپریم کورٹ تک کے جو ہے ججز نے لکھا ہے کہ ان کی بدنیتی پہ منحصر ہے. وہ بدنیتی تو ختم ہو, ہم یہی چاہتے ہیں. نیب کے اندر کرپشن بالکل پکڑے, وہ جہاں پہ وہ نظر آتا ہے کہ کوئی پیسہ جائے اس کو بالکل نہ چھوڑے. لیکن جو بدنیتی پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے تھے, افسروں پہ دباؤ ڈال رہے تھے, بزنس کمیونٹی پہ دباؤ ڈال رہے تھے, وہ ختم ہونا چاہیے. تھینک یو. اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.